السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیا یہ شریعت سے ثابت ہے؟ تو ناظرین، یہ بھی جملہ کہتا ہے، چلو ایک بندہ اگر کسی سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، پھر وہ رب کے ساتھ رجوع کرتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ رائے حق پر آ جاتا ہے، پھر وہ حق سچ بات سامنے کرتا ہے، یہ صرف اس کا یہ قصور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث نے ہمیں یہ کہا ہے، اور جبکہ امام یہ کہتا ہے، میرا امام کے ساتھ اختلاف ہے، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی حوالہ سے ناظرین، آج ہم آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کئیوں نے یعنی کہ الزام لگائے، کفر کے اوپر فتوے لگائے اس کے اوپر۔ تو خیر ناظرین، اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ابھی بہت کچھ بیان کرنا ہے کہ پھر ایسے معاملات میں حکم کیا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ چونکہ شروع ہوا اور اس طرح بیان کر دوں کہ پھر صدیوں تک یہ سارا دھندا کلیئر ہو جائے، اور یہ لاٹھی لے کے اندھوں کی طرح ہانک کر ہر ایک کو کافر بنانے والے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے، جس کو چاہے سنی بنا دیں، جس کو چاہے سنیت سے خارج کر دیں، ان سے پوچھیں کس نے ٹھیکہ دیا ہے آپ کو؟ ایک مسجد کے امام ہیں، تنخواہ لینے والے امام، اور آپ پر 100 اثرات متاثر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی دیکھا ہے، ساری زندگی دیکھا ہے۔ پیسہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، زور آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، سرکاری منصب آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، چل چلاؤ عوام کا شور شرابہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بہت کچھ معلوم ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، مگر سوال یہ ہے کہ جس کو چاہیں سنیت سے نکال دے، جس کو چاہیں اسلام سے نکال دے، جس کو چاہیں مشرک اور بدعتی بنا دیں، اور اب آپ جس کو چاہیں گستاخ رسول بنا دیں، جسے چاہیں مرتد بنا دیں، واجب القتل کر دیں، اور جو آپ سے اختلاف کی ایک بات کر ڈالے اسے بھی گستاخان رسول کا ساتھی بنا دیں اور عاشقان رسول کی صف میں ملا دیں۔ آپ کو کس نے صنعت دی ہے کہ آپ عاشقان رسول ہیں؟ مرنے کے بعد اور موت پر جب جنازے اٹھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، کون عاشق رسول ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جب جنازوں کے دن آئیں گے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ شرق سے ہر تک دنیا دیکھے گی کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے یا دین کے کسی جاہل کا اور دین کو بدنام کرنے والے کا جا رہا ہے۔ خدا رسول کے کرم کے نظارے اس وقت نظر آئیں گے۔ آخرت تو کسی نے کیا دیکھنی ہے، قبر کی کیا بات کروں میں، مگر اس لیے میں چاہتا ہوں یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ہر ایک کو آپ نے ہوا بنا کے ڈرا رکھا ہے، ایک مذہب کے نام پہ دہشت گردی کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ علماء، یہ مدرسین، یہ طلباء، مدارس میں دین پڑھانے والے گھبرا جاتے ہیں جب چاروں طرف گھیراؤ ہو جاتا ہے کہ عاشقان رسول کا سیلاب آ رہا ہے، گستاخان رسول کے خلاف امت کو بانٹ کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ گستاخ ہیں، یہ عاشق ہیں۔ یہ ٹھیکہ کس نے دیا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو یہ اتھارٹی اور چابی دی ہے؟ کس نے سرٹیفکیٹ اور ڈگری دی ہے کہ آپ یہ کرتے پھریں؟ کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس۔ اس کی اتھارٹی صرف خدا اور رسول کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کے پاس ہے، اور قرآن اور حدیث کی اتھارٹی صرف سمجھی جا سکتی ہے ان اماموں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ سارے علوم ہم تک پہنچے، ورنہ مقلد ہونا چھوڑ دیں، تقلید چھوڑ دیں، مذاہب چھوڑ دیں جو من میں آیا کرتے پھریں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین یقین مانیے پورا دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو گیا، کیونکہ قرآن کی آیت بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا، اور آپ کے اوپر تمام اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ تو ناظرین پوری شریعت اگر دیکھیں گے تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہی مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسی کوئی بھی ہمیں
شریعت کے اندر کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن آج مسلمان ہی مسلمان کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ صرف قصور یہ ہے کہ حق بات کر دی ہے، یہ اس کا قصور ہے، صرف اس کا جرم یہ ہے کہ حق سچ سامنے بیان کر دیا، یہ اس کا قصور ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔